الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ آیت 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے خاص طور پر اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اتلو ما اوحیہ، تلاوت کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ آپ خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھ کر سنائیں، یعنی قرآن کے احکامات، قرآن کی ہدایات، قرآن کو تبلیغ گھر گھر، قرآن کی اشاعت ہو گھر گھر۔ خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی پڑھ کر بتائیں، اس کا مطلب سمجھائیں۔ قرآن سے معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر تلاوت کر کے بند کر کے رکھ دیں تو قرآن اور سمجھیں کہ میں قرآن کا احترام بھی کر رہا ہوں، تو قرآن صرف اس لیے نہیں نازل ہوا کہ آپ خود پڑھ کر تلاوت کر کے رکھ دیں یا گھر میں سجا کر رکھ دیں، یا قرآن آپ کے گھر میں ہے اور آپ سمجھیں کہ میں بڑا احترام کرتا ہوں۔ نہیں، قرآن خود بھی پڑھیں اور قرآن کے احکام کو، قرآن کے پڑھنے کے طریقے کو، قرآن کی نشر و اشاعت کو دنیا کے ہر گھر، ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچانے کا حکم ہے، اس کی تعلیمات کو۔ دوسرا حکم اللہ نے اس آیت میں یہ دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یعنی نمازوں کی پابندی رکھیں۔ نماز کے جملہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، یعنی نمازوں کی پابندی رکھیں اس کے تمام احکام اور شرائط کے ساتھ۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ اور رب العالمین سے گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہے جو غفلت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس جگہ ایک بات لکھی ہے جو بڑی مفید ہے، وہ یہ کہ جس طرح جانداروں میں ایک صورت ہوتی ہے، میری جان ایک جان ہے، ایک صورت ہے، اور اس کے اندر روح ایک الگ چیز ہے، تو اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے، جیسے ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے، اور نماز کی جان ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی لیکن نماز کی روح ختم ہو گئی تو وہ نماز اللہ کو پسند نہیں آتی۔ جس طرح اگر آپ نے لاپرواہی کے ساتھ
نماز پڑھی تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ اس کو رد بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ لہذا حکم یہ ہے کہ نماز کو مکمل سنت اور مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جتنی سنت اور مستحبات اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے گا اتنے ہی احترام کے ساتھ اللہ اس نماز کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر حکم دیا اللہ نے کہ میں یہ تمہیں حکم نماز کا اس وجہ سے دے رہا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز یہ برائیوں سے، برے کاموں سے، بری جگہ جانے سے روکتی ہے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، جس طرح سے آپ دوا کھاتے ہیں اور دوا کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار کے جسم پر اثر کرتی ہے اور اس کی طبیعت دن بدن اس کے اندر سدھار آتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز یا طبیب جب دوا تجویز کرتے ہیں بیمار کے لیے تو یہ نہیں کہتے کہ ایک خوراک کھا کر چھوڑ دینا، بلکہ اس کی میعاد بتاتے ہیں کہ اتنے دن تک کھاؤ تو اس سے تمہاری طبیعت پر ایسا اثر پڑے گا۔ لہذا آپ ایک دن میں ایک نماز پڑھیں، 2 نماز پڑھیں اور کہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور ایک آدھ نماز پڑھ کے آپ سمجھیں کہ مجھے یہ نماز برائی سے روک دے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ میں باہر جا کر بدنگاہی کرتے ہیں، اور پھر کہیں کہ فلاں آدمی کی نماز، فلاں آدمی بڑا پابند ہے لیکن ساتھ میں یہ گناہ کرتا ہے، تو نماز برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو دیکھیے، جس طرح ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ دوا کھائیں اور فلانی چیز سے پرہیز کریں، فلاں چیز کے استعمال سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ دوا اثر انداز ہوگی۔ اگر دوا کھاتے رہیں اور پرہیز نہ کیا جائے تو اس دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھیں اور ساتھ میں برائیوں سے رکیں تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آپ کے لیے مدد اترے گی، اللہ کی طرف سے، کہ پھر آپ برائی سے خود بخود آپ بچتے چلے جائیں گے۔ یہاں اللہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ دیکھو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ذکر صرف زبان سے اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس وقت جس کام کے کرنے کا حکم ہے اگر وہ کام کیا جائے تو وہ ذکر بن جایا کرتا ہے۔ جس وقت جس چیز سے رکنے کا حکم ہے اگر اس سے رکا جائے تو وہ ذکر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں، میں اللہ اللہ صبح سے شام تک مسجد میں کروں گا اور روزے نہیں رکھوں گا، تو اس کو ذاکر نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں حکم یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں۔ آپ کا زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، بڑی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھتے ہیں اور پھر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو اس کو ذاکر نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح آپ تسبیح، تلاوت، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تلاوت کروں یا نماز پڑھوں، تو حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز اس وقت ذکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنے کا نام بھی ذکر ہے۔ مثال کے طور پر آپ بڑی بڑی تسبیح پڑھیں، لیکن جب بازار میں نکلے تو نگاہ قابو میں نہیں ہے، نامحرم کے اوپر پڑ رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو ذاکر سمجھیں تو یہ ذکر فائدہ نہیں پہنچائے گا،
کیونکہ نافرمانی سے بچنا بھی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا یہاں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت جس حکم کے پورا کرنے کا تقاضا ہے اس کو کیا جائے تو یہ ذکر اللہ میں شمار ہوگا، اور جس وقت جس چیز سے رکنے کا حکم دیا جائے اس سے رکنا یہ بھی اللہ کے ذکر میں شمار ہوگا۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ نے یہ چند حکم فرمائے۔ پہلا فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو گھر گھر پہنچاؤ، اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، کہ نماز کو قائم کرنا یہ تم کو بری باتوں سے، بری جگہ جانے سے، آنے سے روکے گی، اور یہ نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آپ کو اللہ دوسری نماز کی توفیق عطا فرما دیں۔ اگر آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے تو جان لیں کہ میری نماز پہلی والی قبول ہو گئی۔ کیونکہ ہم جب نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیں۔ جب آپ نے دوسری نماز پڑھ لی، دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی نماز میں اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور آپ کو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ پے در پہ جن کو نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ اللہ ان کی نمازیں قبول فرما رہے ہیں، اور نمازوں کا جو پابند ہوتا ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے رکتا رہتا ہے۔ یہ نماز کا خاصہ ہے جو یہاں اللہ نے بیان فرمایا، لیکن بتایا کہ خاصہ نماز کا یہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں پرہیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرے تو نمازی کو اس میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے پیغمبر، جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن، اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ میں نے بتایا ذکر اللہ سے مراد تمام احکامات جن کو اللہ نے بیان فرمائے وہ مراد ہیں، اور جتنی چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ذکر اللہ سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اے لوگو، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔